اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت نمبر 71 تک کمپلیٹ کر لیا تھا، 8ویں رکوع تک۔ آج ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں اور نیکسٹ پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے، تو کویسچن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کا ہی کیوں کہا، کچھ کوئی اور جانور یا کچھ اور کیوں نہیں؟ تو گائے کا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، اس کی عبادت شروع ہو گئے تھے لوگ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نکالنے کے لیے اس پر ان کے ایکچولی نفس پر چھری چلانے کے لیے کہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو، دیکھو اس کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو، وہ خود کو نہیں بچا سکی تو وہ تم لوگوں کے لیے کیسے کفایت کر سکتی ہے، تم لوگوں کو کیسے وہ دنیا یا آخرت میں وہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے یا کسی نقصان سے بچا سکتی ہے نا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں بھی اور ان کو بھی توحید سکھا رہے تھے، اور دوسری چیز کہ جب ان کے سوالوں پہ سوال کہ وہ گائے کیسی ہو اور اس طرح، تو اس چیز سے ہمیں دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو بے مقصد سوال نہیں پسند ہمارے اسلام میں، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا ایک شخص نے 3 مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی نے جب بتایا نا کہ حج فرض ہے تو اس نے 3 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ہر سال؟ پھر اس نے پوچھا ہر سال، اللہ کے نبی خاموش رہی۔ تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں، یعنی اللہ کے نبی اگر نام کر دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جانا تھا۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ مطلب فائنینشلی جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں ہر سال حج کرنا، ان کے لیے بھی کتنا مشکل ایک چیز تھی نا۔ تو یہ ہمارے اوپر مزید، ہمارے اوپر پہلے ہی جو آسان والے فرائض ہیں وہ چیز نہیں ہم پوری کر سک رہے ہوتے، تو اس طرح کی چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، مشکل عبادتیں، تو ہم نے کر تو سکنا نہیں تھا لیکن پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی تھی نا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے نا، اور ان کی حکمت کہ اللہ کے نبی نے ان کو جواب بھی نہیں دیا تھا، خاموشی اختیار کی تھی۔ اس میں اس خاموشی اختیار کرنے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر بات کا جواب دینا، ہر بات کا رسپانس کرنا کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی۔ انسان حکمت سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے جتنی ہم اپنی زبان کو چلاتے ہیں، جتنا ہم بولتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ من صامت نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو اب کس سے نجات پائی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، یہاں پر بات صرف اتنی، یہاں پر حدیث کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان ہم اپنے اپنے حالات میں اگر غصے میں کوئی خاموش رہتا ہے تو غصے کے جو نقصان ہوتے ہیں، جیسے آج ہم پڑھ لیں گے اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے گناہوں سے۔ ہم اپنی، ہو سکتا ہے غصے میں انسان اتنی زیادہ زبان چلا دے کہ وہ دوسروں کو دل آزاری کرے، تو جس وقت ہم دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں پھر بعد میں سوری کرنے سے کیسے معافی تلافی ہو سکتی ہے نا؟ کوئی وہ جو منٹ جو سیکنڈ ہم نے کسی کو تکلیف دی تو وہ اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو بہتر ہے نا کہ ہم پہلے ہی اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ میری امت کا، حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ اس امت کا سب سے، آپ یوں سمجھ لیں، مجرم انسان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ اتنی وہ نکتہ، پتہ کیا، جو اللہ کے جنہوں نے ماننی ہوتی ہے نا، انہوں نے بس، اللہ نے یہ کہا نا نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے نماز پڑھ لینی ہے، انہوں نے اتنی مطلب سوال پہ سوال، سوال بعض دفعہ انسان سیکھنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ بہانوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب جس نے حجاب کرنا ہے اس کو پتہ ہے حجاب کرنا، وہ کر لے گا، جس نے نہیں کرنا وہ لمبے لمبے سوال اور لمبی لمبی دلیلیں اور چیزیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت تو جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں یہ مزاج سکھا رہے ہیں کہ جب ہم لوگ دین میں آتے ہیں نا، تو جب انسان دین میں نہیں ہوتا، شیطان دوسرے طریقے سے ہمیں
جو ہے نا ٹرگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دوسرے طریقے سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم دین میں آ جاتے ہیں تو اس کے حربے بالکل بدل جاتے ہیں، وہ دینی ہی چیزوں کو ہمارے لیے ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ نا آزمائش یا مہرہ بنا کے انسان کو ام، دین سے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور انت تک کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی کوشش میں بہت ایماندار ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم مسلسل جوہد کریں، جہاد کریں، کوشش کریں اللہ کے دین کے لیے، سیکھنے میں، سکھانے میں۔ قبر تک سیکھتے رہیں گے نا تو خیر کے راستے پہ رہیں گے، سیکھنا چھوڑ دیں گے تو بس پھر وہیں پر ہمارا فل سٹاپ لگ جاتا ہے، تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان آیتوں میں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سبق بتائے ہیں، بہت سارے، ایون کہ ایک حدیث مجھے یاد ہے، میں کل نہیں شیئر کی تھی، بتاتی ہوں آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ اتاری نا، ایون کہ سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے ظاہر نہیں کی گئی نا اس بارے میں سوال نہیں کرو، ہے نا، جتنا پتہ ہے ہم اس پر عمل کریں، اور انہی چیزوں کو زیادہ ٹٹول کر، اور نماز کے معاملے میں جیسے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم، ٹھیک ہے کچھ چیزیں سنتیں ہوتی ہیں لیکن ابھی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ نہیں کر رہا، اس کو زیادہ پریشان نہیں کریں، بس کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا اس کو پڑھنے دیں، اور اگر ہم اتنی سمجھ آتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں، بس اسٹارٹ کریں، شروع کریں، کہ ہم پہلے یہ سوچیں کہ مجھے پرفیکٹ ہر چیز پتہ چلے گی پھر شروع کریں گے، تو وہ انسان موت تک پرفیکشن کی تلاش میں ہی رہتا ہے۔ خیر، پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیت سنائی نا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر لو، ہے نا، تو ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی تھے، تو وہ دونوں ایک جنگل میں تھے، تو پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیمم کر لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تیمم کا مطلب یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے اپنی پورے جسم کو مٹی کے اوپر جیسے لوٹ پوٹ ہونا ہے، اور جیسے مٹی کو اچھے سے اپنے اوپر لگانا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اعضائے وضو پر بس مٹی لگانی ہے، لائک مطلب ہاتھوں پہ جیسے ہم وضو کے لیے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، بازو دھونے ہوتے ہیں، چہرہ اور پاؤں، تو ان کا مطلب تھا کہ جو جو ہم نے باڈی پارٹس وضو میں واش کرنے ہوتے ہیں انہیں کو ہم تیمم میں مٹی لگانی ہے۔ اب دونوں نے اپنا اپنا کر لیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو سمجھے انہوں نے وہ کر لیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سمجھے انہوں نے کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، دونوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے کیا، تو اللہ کے نبی نے، اور ہاں اس سے پہلے بلکہ یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اگر ہم سمجھیں، ہمارے کلچر میں جو چیز ہے کہ بڑوں نے جو کہہ دیا چپ کر کے ہم کر لیں، خاص طور پر ویسے ہم مانے نہ مانے دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں بڑوں نے یہ کہا ہے نا، تو دیکھیں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پابند نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں اور تم میری بات مانو، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑوں کی عزت اور ان کے ادب اور ان کے احترام کا انہوں نے یہ مطلب نہیں لیا کہ دین کے معاملے میں ان کی ہر بات ماننی ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں دین کے قانون کا احترام اور اس کو مانا جاتا ہے، بڑوں کی بڑوں کا ویسے ادب احترام ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے دین کا قانون دیکھنا ہے، بڑوں کی بات، ان کا لائف سٹائل، وہ لوگ جو ساری زندگی سے کرتے آ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہم نے دیکھنی ہوتی نا، تو اور نہ ہی یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اگر خود اوتھینٹک چیز سمجھ میں آ جائے تو ہم ان کو ڈیگریڈ کرنا شروع ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں نانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضرت عمر کو کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، نہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، جبکہ طریقہ تو تیسرا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے بس کر کے دکھا دیا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ مارنے اور اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر اس طرح مٹی لگا لینی ہے، مطلب پاک مٹی، اور اس کو تھوڑا سا جیسے آپ ہاتھوں سے جھاڑ بھی لیتے ہو، سمپل سا یہ طریقہ تھا، اتنا آسان والا، تو اللہ کے نبی نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اور کچھ نہیں، تو جب تک چیز واضح نہ ہو جائے، جب تک ایک روم ہو نا، تو ہم دوسروں کو اسپیس دے دینی چاہیے ہمیں، یہ نہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہی غلط ہے، اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، کہ چھوٹے یہ سمجھے ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے،
تو وہ چڑھائی کرنا شروع کر دیں، اور بڑے یہ سمجھے کہ ہم تو بڑے ہیں، تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھا دونوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں ہے، دونوں کو نہیں اوتھینٹک چیز کا پتہ، بس اپنی چیز پر یقین ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی، اور ایک اتنا جلیل القدر صحابی تھے، دونوں نے بحث نہیں کی، جو سمجھ آئی دونوں نے کر لیا، ایک دوسرے کو غلط بھی نہیں کیا، اللہ کے نبی کے پاس معاملہ لے آئے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا، اللہ کے نبی نے بھی ایون ان کو غلط نہیں کہا کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے اور اس طرح نا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو زیادہ سوال جواب، زیادہ چیزیں ہاں، سیکھنے کے لیے ہم کویسچن کرتے ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور جیسے ہم نے تراویح کی بھی کل ایک ایگزامپل یا وہ چیز پڑھ لی تھی، اور دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی انہی آیات میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، مینس کہ ہمارا ایک قتل ہو گیا ہے، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو، مطلب دونوں کا کہ کیا وہ بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ دین کے معاملے میں میں کوئی مذاق کروں، یا دوسرا وہ بھی ہے نا کہ ایک سیریس معاملہ چل رہا تھا، تو اس معاملے میں میں تم لوگوں کے ساتھ مذاق کروں۔ تو یہاں پر جب وہ کہتے ہیں اتنی ڈیٹیل پوچھنے کے بعد، تو یہ ایک دفعہ یہ بھی کہتے ہیں نا، آیت نمبر میں دکھاتی ہوں لمحتدون، یہ 70، آیت نمبر 70 میں جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ پہلے بھی ان کے سوال چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا نا تو ہم ضرور پالیں گے وہ گائے۔ تو یہاں پر اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں، مفسرین، کہ جب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہ ہم ضرور پالیں گے وہ گائیں، تو تب ان کو وہ مل گئی گائے نا۔ تو یہاں سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد، اتنا گناہ انہوں نے کیا، ایک تو پہلے قتل ہوا، اس قتل کو چھپا رہے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ کے ساتھ اپنا کوئی، جیسے ویسے بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی کے ساتھ اپنا کوئی لنک رکھتے ہیں، انسان جیسے کچھ لوگ اگر وہ سید ہوتے ہیں، ہے نا، تو وہ اپنے آپ میں فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہوتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، الگ بات ہے، خیر ہیں تو صحیح، صحیح والے بھی، تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یا کچھ بھی اس طرح نا۔ تو ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ وہ جیسے ہم کہتے ہیں ربی، میرا رب، ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے یہ کہا، تو وہ بھی انہوں نے نہیں مطلب نہ کیا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کریں، نہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ کتنی مطلب یہ چیز ہمیں بالکل بھی اچھی فیل نہیں ہوتی نا، بدتمیزی، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہو، تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسی قوم نے، ایسے لوگوں نے ایک دفعہ اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کیا، اللہ کا نام اپنے معاملے میں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی دیکھیں راستہ کھولا۔ تو جب ہم اللہ کے بندے، اللہ کی بات ماننے والے، سیکھنے والے، اور گناہ ہونے پر ڈرنے والے، اور توبہ استغفار کرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے، ہم جب اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا سیکھ جائیں گے نا، اور جو معاملات ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر ان معاملوں کے اور اللہ کے درمیان سے نکل جائیں، اس کے معاملے میں اتنا اوور تھنکنگ کر کے، یا ہم وہ فائدہ نہیں دیتا نا یہ چیزیں۔ تو اللہ کے سپرد جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں، جیسے ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھولا۔ ہاں، انہوں نے مشکل کی تھی اپنے لیے خود ہی، ہے نا۔ تو آیت نمبر 72 سے ہم آئی تھنک ہمارا ریویو ہو گیا، یہاں تک سب کو کلیئر ہوگا، کیونکہ کل کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، اس سے پہلے کلاس کی ریکارڈنگ نہیں، ابھی میں ایک منٹ چیک کر لیتی ہوں، ہاں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ تو ابھی ہو گیا تو میں انشاءاللہ ابھی اپلوڈ کر دوں گی۔ تو امید کرتی ہوں یہاں تک ہمارا کلیئر ہو گیا ہے۔ باقی آیت نمبر 72 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نا، اچھا، آیت نمبر 72، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ یہ جو نا اللہ کا طریقہ کار دیکھیں، کہ اللہ نے پہلے مسئلہ بتا دیا کہ گائیں ذبح کرنے کا کہا ان کو، یہ وہ، اور ریزن اللہ نے نہیں بتایا، مطلب جو ریزن تھا کہ کیوں اللہ نے گائیں ذبح کرنے کا کہا، کیا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بتانے لگے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قتل تم نے قتل کیا، نفسن، ایک نفس کو، یعنی ایک جان کو، فَدَّارَأْتُم، تو اچھا اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فَدَّارَأْتُم کا مطلب ہے جیسے ہم نا ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام، کوئی چیز پھینکے، ایک دوسرے کے اوپر لگانا شروع کر دیں، کسی چیز کو ہم اون نہیں کر رہے، اپنے اوپر نہیں لے رہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو فَدَّارَأْتُم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، کوئی بھی اپنے اوپر نہیں لے رہا تھا۔ تو اس معاملے میں فیہا، اس کے بارے میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، اللہ کہتے ہیں اللہ نکالنے والا تھا، ما کنتم، ما جو کنتم تھے تم، تکتمون، چھپاتے۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ
بنی اسرائیل میں جیسے ہمیں پتہ ہے، ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی بات کر لی کہ ایک قتل ہو گیا تھا، ایک چاچا کو یا بھتیجے کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب بات یہ تھی، اب اس آیت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کن تم سوری وَإِذْ قَتَلْتُمْ تُم کا مطلب ہے اللہ سب کو ہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم لوگوں نے قتل کیا، جبکہ قتل تو کسی ایک نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی کیوں مطلب اس چیز میں شامل کر رہے ہیں کہ فَادَّارَأْتُمْ، پھر مطلب ایک دوسرے سے ایک طرح سے جھگڑنے لگے نا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے کہ تمہاری اس کے ساتھ دشمنی تھی، تمہاری اس کے ساتھ بات چیت تھی، تم دشمنی نہیں بھی تھی تو تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مطلب ایک دوسرے کے اوپر وہ بات ڈال رہے ہیں نا، اور کوئی سیدھی سچی بات نہیں کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک بات سکھا رہے ہیں، اس کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر، ہاں اگین پھر وہ ریمائنڈر دینا تھا میں نے کہ یہ جو ہم آیتیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت مختصر ایک چیز ہے، اس کو ہمیں جو 2-3 آیتیں ہوتی ہیں ایک دن کی، ہے نا، یا 1-2 آیت ہوتی ہے، اس طرح میکسیمم ہم 5 آیتوں تک جاتے ہیں، تو ہم ایک دن میں 5 آیتوں کی تفسیر ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، آپ سن سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پر اللہ ایک چیز ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی فیملی میں کوئی ایک بندہ ناانصافی کرتا ہے نا، کوئی ایک بندہ جب گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور باقی لوگ اس پر خاموش ہوتے ہیں اور اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے اللہ کے ہاں شامل ہوتے ہیں اس گناہ میں۔ اللہ کے ہاں صرف کرنے والا نہیں، جو اس پر خاموشی رکھنے والا، جو اس کو بچانے والا، جو مطلب اس ظلم پر نا خاموش بھی رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سارے برابر شامل ہیں۔ تو ہم سب کو نا خاص طور پر ظلم کے معاملے میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں، تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف بھی بات جائے نا، مطلب پوری بات ہے کہ اپنی تمہاری فیملی کے خلاف، تمہارے لوگوں کے خلاف، تمہاری ایون کہ اپنے نفس کے خلاف، اپنی جان کے خلاف بھی بات جائے نا، تو بات جب بھی ہو انصاف کی کرو۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے۔ اگر نہیں ہم ایسا کریں گے تو گناہ یا ظلم یا قتل تو کسی ایک نے کیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں سارے شمار ہوتے ہیں، جیسے کہ اصحاب سبت کے واقعہ میں ہم نے پیچھے آیت میں پڑھ لیا تھا، ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم تو چھپا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے، یعنی جس چیز کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے بندے کو چھپا رہے تھے، یا اپنے، کیونکہ انہوں نے پہلے اس بات کو ظاہر ہی نہیں کیا تھا نا کہ قتل ہوا ہے یا کچھ بھی اس طرح، اور دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا، لیکن جن لوگوں کا بندہ گیا تھا انہوں نے تو شور مچانا تھا، ہے نا۔ تو اللہ، سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس واقعے کو، اس سچ کو نکالنے والے تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے نا، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ یا چیزیں ایکسپوز کریں، اللہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ستار، مطلب اللہ چھپانے والے ہیں، اللہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے یہ بتائی ہیں کہ اگر ہم وہ کرتے ہیں نا، پھر ہمارے گناہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندے کی شامت آ گئی۔ وہ کیسے آ گئی؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نام، جب کوئی بندہ کسی کی غیبت جیسے کرتا ہے، حدیث کا مفہوم میں بتاتی ہوں، میں ایک بھی ورڈ اپنے سے اوپر نیچے نہیں کرنا چاہتی، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی انسان دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یعنی دوسروں کی ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم ٹٹول رہے ہیں، تجسس کر رہے ہیں، ہمیں کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ کوئی کام ہو گیا نا، کسی کا کوئی اڑتی اڑتی خبر سنی کہ یہ برا ہو گیا، اب ایک کو فون کر رہے ہیں، دوسرے کو فون کال کر رہے ہیں کہ ہاں کیا بنا، اس کا کیا پتہ چلا، اس طرح مطلب کہ ہم اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اللہ ایسے بندے کے عیب کے پیچھے، عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے اس کو انسلٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں اس کے گناہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پلے کیا بچے گا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ڈھانپ کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں گناہوں کو، اور پسند بھی اللہ یہی کرتے ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ مطلب ہمیں نا اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی کرتے ہیں، لیکن جب ہم خود ہی کھول کھول کے اپنے گناہ، اور بڑے آپ یوں سمجھے کہ انسان فخر اور تکبر کے ساتھ جب اپنے گناہ بتانا شروع ہو جاتا ہے نا، انسان حیران ہوتے ہیں ہم سوچ کے کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں میں، لوگوں میں انسان بہت جو اگر کسی نے کسی کو دھوکا دے دیا ہے تو وہ بڑے ہی فخر کے ساتھ بتائے گا کہ اس کو میں نے ایسے مطلب چونا لگایا، یا میں نے اس کو ایسے دھوکا دیا، یا کوئی اگر
اب ہر گناہ کی ہم سوچ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کے ان گناہوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ ایک گناہ کو اللہ نے چھپایا تھا تو لوگ اس کو خود ہی کھول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف گناہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، تو جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، مطلب ایک بندہ چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ چھپ کر اللہ کے کام کر رہا ہے، اس کا دل لوگوں کے لیے اچھا ہے، مطلب اندر سے وہ اچھا ہے، اور اس نے وہ چیز ایک چھپی ہوئی چیز ہے نا کہ وہ لوگوں کو آ کر نہیں بتا رہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یا کچھ بھی اس طرح، اندر سے وہ اچھا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں خاموشی میں، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ پھر اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرشتوں جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں اور وہ فرشتے زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ اس بندے کی محبت دوسرے کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، اور اس کی عزت تکریم اللہ تعالیٰ لوگوں سے کرواتے ہیں، مطلب ان کے دلوں کو ایسا کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چھپ کر اللہ کی عبادت، چھپ کر اللہ کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے کام، اللہ کے بندوں کے لیے سنسیئرٹی رکھنا، تو اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا ہے۔ تو جو اللہ نے نکالنا ہے نا اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، وہ چاہے گناہ ہے، وہ جرم ہے یا وہ نیکیاں ہیں، وہ خیر خواہی ہے، وہ کسی انسان کا نرم دل ہونا ہے، وہ اللہ کے لیے سنسیئر ہونا، اور اللہ کے لیے ہی اللہ کے بندوں کی مدد اور ان کی خدمت کرنا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ چیز نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو اب یہاں پر کیا تھا، اچھا پہلے ہم نیکسٹ آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ فَقُلْنَا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس ہم نے کہا اِضْرِبُوهُ مارو اسے بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے بعض حصے کو، یعنی کہ گائے کا ایک حصہ اس کو ذبح کیا نا، اس کی مطلب اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے ہیں، اب اس کا ایک حصہ لے کر اس لاش کے اوپر مارو جس کا قتل ہوا ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب لاش کے اوپر مارا گیا تو اس نے پھر خود بول کر بتایا تھا کہ فلاں بندے نے میرا قتل کیا ہے، اس طرح نا۔ تو اب یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ جس کو تم معبود سمجھ رہے ہو، جس کو تم مسبب الاسباب سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا سبب بنائے گا، یہ میرے لیے راستہ بنائے گا، آ، اس کو ہم اپنی اپنی زندگیوں میں فٹ کریں۔ کبھی ہم نے انسانوں کو کہیں نہ کہیں ہم بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے اوپر ویسا توکل نہیں کر رہے ہوتے جیسا لوگوں کے اوپر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری مدد کرے گا۔ اللہ کے سامنے ہم اپنا معاملہ، اپنا مسئلہ ویسے رکھ نہیں رہے ہوتے جیسے ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ نے پھر ان کو دکھایا کہ یہ جو کمزور سہارے جو گائیں جو اپنی جان نہیں بچا سکی، جس کو تم معبود بنا بیٹھے تھے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا ایک حصہ اس پر مارو، اس نے خیر بتایا، وہ معاملہ کھل گیا، پتہ چل گیا سب کو کہ یہ اس کے اپنے ہی بندے نے اس کا قتل کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ موتا مردوں کو۔ اس وقت لوگ شک نہیں کوشچن کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فوت ہو گیا اور وہ اس کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی ہیں، تو کل اللہ قیامت کو اس کو پھر کھڑا کرے گا۔ تو وہ جیسے وہ لاش جس کا قتل ہو گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، دوبارہ اللہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انسان پورا دنیا میں موجود تھا اور وہ اللہ نے ہی قبر کا ایک سسٹم رکھا اور وہ اللہ ہی کے سپرد ہم کرتے ہیں اپنے مردوں کو، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ نے جس نے پہلی دفعہ کچھ بھی نہیں تھا وہ بنایا اور دوسری دفعہ کھڑا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وہ یریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو، سمجھ لو، عقل سمجھ سے کام لو۔ اب یہاں پر نا دو چیزیں ہیں، ایک تو ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ بھی ہم خیر دیکھ لیتے ہیں، وہ بنی اسرائیلی روایتوں میں دو الگ الگ سینیریوز آتے ہیں ملتے جلتے تقریباً، کہ وہ کیا قتل ہوا تھا اور کہاں سے ان کو گائے ملی اور اس طرح۔ تو مطلب وہ گائے جس بچے سے خریدی تھی، تو بنی اسرائیلی روایتیں جس کو ہم نہ سچ کہہ سکتے نہ جھوٹ، ہاں وہ ان آیتوں سے لنک ضرور ہوتی ہیں، تو اس کو ہم تفسیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کر لیں گے۔ لیکن بات یہ ہے جو چیز ہم یہاں پر ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی کا ایک بندہ فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، ایون کہ میں آپ کو کچھ سالوں پہلے کی جیسے سعودیہ کی بات ہے، بالکل سچا واقعہ، اور اس طرح ایک ٹیچر اسکول ٹیچر بات بتاتے ہیں کہ ان کے اسکول میں نا جیسے اسٹوڈنٹس تھے اور ان کو بتایا گیا کہ فلاں ایک کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، لڑکا، وہ بہت لائق ہے، اسٹڈیز میں بہت اچھا، سارا کچھ پڑھنے پڑھانے میں سارا کچھ بہت اچھا، لیکن لڑائیاں اس کی بڑی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں اور اس طرح نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ٹیچر ایک اچھے تھے،
टीचर भी हमें अगर पेरेंट्स टीचर होते हैं ना, या अल्लाह ताला ने हमें हमारा इस्लाम है ही ये कि हमें जहाँ-जहाँ पर भी हम हो ना, जिन जगहों पर भी, तो ये टीचर वाली क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, सिखाने वाली चीज़। क्योंकि इस्लाम सिर्फ़ सीखने की हद तक नहीं है ना, इस्लाम हमें ये बताता है कि एक बंदा भी, मतलब कोई भी इंसान भी हो हमारे पास, तो ऐसा हो कि वो हमसे कुछ सीख कर जाए, हम उसको सिखाएँ, है ना? तो कभी तो हम डायरेक्ट सिखा रहे होते हैं किसी को, लेकिन उन लोगों को जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते, उनको फिर हम अपने अमल से इनडायरेक्ट वे में सिखाते हैं, है ना? तो उन टीचर ने ना उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को बुलाया और उनको उस बच्चे को समझाया कि देखो, मैं ना तबलीग के लिए, मतलब अल्लाह का मैसेज देने के लिए जेलों में जाता हूँ, और वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो किसी का कत्ल कर रहा है, गुस्से में ये हो गया, वो हो गया, तो ना वो पछता रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं, और वो बताते हैं कि ना जो असल मसला था, क्या कि गुस्से में कर दिया पता नहीं चला, गुस्से में कर दिया पता नहीं चला। वो अल्लाह के दीन की तबलीग करने जाते थे जेलों वगैरह में। तो उस बच्चे को ना उन्होंने समझाया, तो कहते हैं उस बच्चे ने कहा कि अपने उस्ताद को, अपने टीचर को, कि वो मर्द ही क्या, मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि वो इंसान ही क्या, वो मर्द ही क्या, कि जो अपना बचाव ना कर सके, या जो अपने लिए स्टैंड ना ले सके। उसके जो भी वर्ड्स थे, लेकिन उसका मतलब यही था। तो हुआ क्या कि इसी तरह बच्चा भी क्लास में चला गया, टीचर भी अपनी रूटीन में चले गए। तो 1-2 माह बाद टीचर्स की जैसे मीटिंग थी, जो भी वो काम कर रहे थे, तो एक टीचर ने बताया कि उन टीचर को कि वो जो जो फलाँ-फलाँ बच्चा था, तो उसका झगड़ा हुआ किसी के साथ, तो उसने उसकी जैसे इतनी कोई पिटाई कर दी, या उसको, मतलब उसका कत्ल हो गया दूसरे बच्चे का ना। तो अब वो जो बच्चा जिसको आपने समझाया था, वो जेल में है। तो उन टीचर को बहुत दुःख हुआ कि, मतलब जो अच्छे टीचर्स होते हैं, उनके अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही ताल्लुक होता है ना, सिर्फ़ पढ़ने-पढ़ाने तक नहीं, उनकी अच्छी-बुरी चीज़ उनको मतलब फ़ील नहीं सिर्फ़ होती, वो तकलीफ़ होती है कि कोई हमारा इस तरह, कि वो क्यों इस तरह किसी मुश्किल में पड़ गया, या किसी गलत चीज़ में कुछ भी इस तरह, है ना? तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन टीचर थे, तो उनका सहाबा के लिए क्या तड़प थी, उनके सिर्फ़ सीखने-सिखाने में नहीं कि इसको लेसन नहीं आया और ये वो, नहीं। उनकी ज़िंदगियों के मामलात में, उनकी ज़िंदगियाँ किस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनको फ़िक्र होती थी, है ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक यहूदी बच्चे के घर से खुद ही उठकर चले गए, तो अल्लाह के नबी को होता था। ख़ैर, तो ना वो टीचर जो थे ना, उनको बहुत ही दुःख हुआ, तो वो टीचर, अच्छा, उस बच्चे को जिस जेल में रखा गया ना, तो उस जेल का ये था कि उसमें ऐसे कैदियों को रखा जाता, तो जो इंतहाई, जैसे आप यूँ समझ लें कि ना खतरनाक होते थे, ज़ंदना उस जेल को कहते हैं, कि छोटी-सी एक, आप यूँ समझ लें कि ना लोहे का पिंजरा टाइप ना, तो उसके अंदर उसको रखा जाना, और 3 माह तक उस इंसान के साथ कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता, कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी नहीं मिल सकता ना। तो वो उन टीचर, क्योंकि वहाँ पर वो तबलीग के लिए जाते थे, तो वो जो जेल का, आप यूँ समझ लें कि सुपरवाइज़र था या कोई सुपरिटेंडेंट इस तरह, तो उनके साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ थी, तो वो ना टीचर गए उस जेल वाले के पास। तो उसको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि हाँ, तुम हमारे, मतलब बहुत मुअज़्ज़ज़ हो और इस तरह, तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, उसको तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जेल का वो, आप यूँ समझ लें, पार्ट है कि इस सेल से बिल्कुल भी नहीं कोई बाहर आ सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम खुद उसको अंदर जाकर मुलाकात उससे करो। तो वो टीचर जो है अपने स्टूडेंट को मिलने जाते हैं। अब वो बच्चा रोए और वो पछताए और अपने टीचर को कहे कि काश मैंने आपकी बात सुन ली होती, काश मैंने उस वक़्त आपकी नसीहत को कबूल कर लिया होता। बाज़ दफ़ा हमें समझ नहीं आती, अल्लाह ताला इनडायरेक्ट वे में, ये देखिए ना, अल्लाह का ही मैसेज था ना, जो अल्लाह ने इस टीचर के थ्रू, अल्लाह को पता था 2 माह बाद ये इसका पंगा पड़ने वाला है किसी के साथ। अगर वो उस वक़्त ही ये बात सीख लेता कि मुझे गुस्सा नहीं करना, तो इतने बड़े नुकसान से वो बच जाता ना। ऐसे ही अल्लाह ताला भी हमें वक़्त आने से पहले कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब किसी की कोई करीबी फ़ौत होने वाला होता है या कुछ इस तरह, तो कि पहले ही इस तरह कुछ होना शुरू हो गया है, कुछ भी इस तरह, तो कभी-कभी अल्लाह ताला हमें साइंस देना शुरू हो जाते हैं कि मेंटली हम प्रिपेयर हो जाएँ, या हमारे लिए बचने का कोई रास्ता अल्लाह ने बताया हुआ है, तो हम बच जाएँ ना। तो इस तरह, तो उन्होंने बड़ा उस बच्चे ने अपने टीचर के साथ ना, मतलब अपनी जो भी दिल की बातें की, इस तरह कहते हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ से कोई एक कैदी जाता है और फिर वो वापस नहीं आता। तो फिर टीचर ने उसको तसल्ली दी, नहीं तुम्हारा, क्योंकि वो बच्चा जो था वो किसी छोटी फैमिली से नहीं था, बहुत बड़े कबीले का एक उनकी औलाद थी। तो उन्होंने कहा, नहीं तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी है और ना वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह, अल्लाह ताला कोई दियत का मामला हो जाए, क्योंकि वहाँ पर तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक यही चीज़ है ना, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा, या हाँ, ये है कि आप ना दियत कबूल कर लो। अगर वो जो लवाहकीन है वो दियत कबूल कर लें, तो फिर मामला ये है कि उसको रिलीज़ मिल जाएगा, उसकी जान बख्श दी जाएगी, इस तरह। तो उन्होंने उसको तसल्ली दी और इस तरह, तो उस बच्चे ने
کہا کہ میرے آپ میرے ماں-باپ کو سلام دینا اور ان کو مطلب جیسے انسان کیا کر سکتا ہے اس وقت معافی تلافی، اور میں اللہ سے اجر و ثواب کا امید رکھتا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے نا مطلب ایک ینگ سا لڑکا ہوگا، اس نے جیل میں اپنی اس جگہ پہ نمازیں شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیے، جو کر سکتا تھا کیونکہ کیا نظر آ رہا تھا سوائے اللہ کے۔ یہ وہ حقیقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بعض جگہ ہمیں بھی بعض دفعہ جیلوں میں بند کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں ایسے انسان کے حالات آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس وقت اللہ کو پہچان لیں۔ خیر وہی ٹیچر نا کیا ہوتا ہے کہ خیر اب واپس چلے جاتے ہیں اور بچے کے ساتھ مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اس طرح خیر اپنی روٹین میں پھر کچھ دیر کے بعد ان کو کوئی انوائٹ کرتا ہے، اسی طرح وہ ان کے ٹیچرز میں سے کوئی، اور اس دعوت میں وہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ اور اس طرح وہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ دعوت ایک عربوں کی جو دعوت بہت زبردست اس طرح ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نا کل نا تمہارا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے فیصلے کا دن ہے، اور یعنی کہ اس کو جو سزا کے موت کے بدلے موت اس طرح نا کر دیا جائے گا اس طرح۔ تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، ان سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، اور نہ وہ چلے جاتے ہیں، اور کل پھر وہ اس جگہ پر جاتے ہیں اگلے دن جہاں پر اس بچے کو سزائے موت ہونی تھی۔ تو جاتے ہیں وہ، اور نہ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر طریقہ کار ہے کہ ایک کھلے میدان میں سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دونوں فیملیز آتی ہیں، جو جس نے قتل کیا ہوتا ہے اس کی فیملی بھی، اور جو مقتول ہوتا ہے اس کی فیملی بھی، اور اینڈ ٹائم تک کوشش کی جاتی ہے کہ نہ وہ دیت قبول کر لیں، اور کسی طریقے سے نا یہ اس بچے کی یا کسی کی بھی جان بخشی اس طرح ہو جائے۔ تو اس بچے کی سفارش کے لیے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ نا جو بھی بڑے-بڑے لوگ آئے وہ آئے، لیکن میرے لیے جو حیرانگی کی بات تھی، پتہ کون آیا اس بچے کی؟ وہ ٹیچر بتاتے ہیں کہ عرب ٹیچر تھے، کہتے ہیں میں بھی جاتا ہوں دور سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی رکتی ہے، اور گاڑی سے پتہ ہے کون اترتا ہے؟ امام حرم شیخ شریم، جو بہت سالوں تک جن کی ہم خانہ کعبہ میں تراویح کی تلاوت سنتے رہے ہیں، شیخ شرائم اترتے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ جاتے ہیں اور اس کے گھر والوں کو، جو مقتول کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کی آیتیں حدیثیں بتاتے ہیں کہ آپ دیت قبول کر سکتے ہو، معاف کرنے والوں کا اجر، اور اس طرح سارا وہ کہتے ہیں نہیں، موت کے مطلب ہمارا بچہ گیا ہے اس کے بدلے میں ہم نہیں معاف کرنے، اور دیت بھی کوئی پتہ ہے کم نہیں ہوتی، اگر کسی نے جان کے بدلے نا 100 اونٹوں کی دیت ہوتی ہے، کہ مطلب 100 اونٹ آپ نے دوسری فیملی کو دینے ہیں، اور ہم اس کی کیلکولیشن خود ہی کر کے دیکھ لیں کتنی بنتی ہے۔ تو خیر ہوتا ہے وہی ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایسے جو بھی مجرم ہوتے ہیں ان کو غسل کروایا جاتا ہے، نفل 2 پڑھائے جاتے ہیں، اور اس طرح نا، اور کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اس بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور ایک زوردار جیسے آواز آتی ہے، اور اس کا میں پھر دیکھتا ہوں کہ سر اس کے جسم سے الگ تھا، اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ 2 بڑی چیزیں مطلب اس میں سے جو چیز مجھے سیکھنے کو ملی، آپ لوگ کو ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر سمجھایا ہوگا، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو قصاص میں بدلے میں تمہارے لیے حیات زندگی ہے۔ اب ایک اتنی بڑی چیز ہو گئی، وہ فیملی والوں نے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا، ان کو گناہ ہوا، نہیں، وہ امام حرم کو بھی سمجھ تھی، وہ وہاں سے چلے گئے، جو ان کو بہتر راستہ سمجھا سکتے تھے سمجھایا، لیکن اللہ نے ان کے پاس ایک وہ رکھی تھی کہ انہوں نے نہیں معاف کیا، اور دوسروں کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہوگی نا۔ اب وہ ٹیچر جہاں جہاں پر یہ بات بتائیں گے اپنے اسٹوڈینٹس کو، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہم نے غصے میں اتنا آپے سے باہر ہونا، یا لالچ میں، یا کسی چیز میں نہیں۔ بعض دفعہ ہر دفعہ معافی فائدہ نہیں دیتی، بعض دفعہ جو بدلہ ہوتا ہے نا، لیکن خود نہیں، جو اسلام کی اس میں رہتے ہوئے وہ انسان کو وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے معافی بھی ایک الگ چیز والی سمجھ لی نا، تو کسی بھی مجرم کو ہم اینڈ اس کے رزلٹ تک پہنچاتے نہیں ہیں، دوسروں کے لیے نصیحت بنتی نہیں ہے، تو اسی لیے وہاں پر اب مرڈرز اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں اس سرزمین میں کتنے ہیں اور ہمارے ہاں کتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کچھ چیزوں کو نا ہمارے لیے باہر نکالتے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ تو اگر ہمیں بات یہ ہے نا کہ جب ہمیں دین کا پتہ ہوگا تب ہم ایسے سالڈ فیصلے لے سکتے ہیں، ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، اور ہم تب اللہ کی نصیحت کو قبول کرنے والے بنتے ہیں، تب ہمیں عقل سمجھ ہوش آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا تھا نا، اسے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کریں 2-3 دفعہ، اور اللہ کے نبی ہر دفعہ تینوں کے تینوں دفعہ یہی کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہیں کرو، غصہ نہیں کرو، غصہ نہیں کرو۔ تو غصہ صرف ہمیں بھی نقصان دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے تو وہ ہوتا ہی ہے۔ اب جس بچے کی زندگی ختم ہوگی اس کے لیے تو نیکیوں کا راستہ کہاں تک فیملی والے یاد رکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو نہیں کوئی یاد رکھتا، تو مطلب
وہ تو اس کے لیے بالکل بند ہو گیا نا اجر و ثواب کی چیز۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرنا آنا چاہیے، اتنا سیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم سے کبھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہو جائے۔ یہ تو بہت ایکسٹریم، بہت بڑے لیول کی چیز ہے نا، لیکن چھوٹی جگہوں پر بھی، چھوٹے-چھوٹے معاملات میں بھی جب ہمیں کنٹرول کرنا نہیں آتا نا، تبھی انسان بڑی چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ تو آج کے لیے کیونکہ 30 منٹس کی کلاس ہوتی ہے نا ہماری، 30 ٹو 45 منٹس میکسیمم، آئی تھنک آج کے لیے انف ہے۔ اگر کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہے یا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو۔